البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء و یبقی بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و خاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے حاضرین و غائبین، بانیان و معاونین، سب کے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے جتنی بلند صلوات آپ سے ممکن ہو اتنی بلند صلوات پڑھیے۔ آج کی صف عزائے صف انتظار اور اس پر حاضر موالیانوں، عزادارانوں، منتظرین کے دلوں میں موجود وہ حرارت جو انہیں کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ سے ملی ہے، درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں وارث باغ فدق کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ اجاز شاہ جی نے حکم مجھے کچھ اور کیا، لیکن جو ایام ہیں اسی کی مناسبت سے میں چند فکر فضیلت کے اور چند مصیبت کے آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے پھر آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ کلمہ ہے بسم اللہ جو برسر زمین سب سے پہلے سرکار ابو طالب نے تلاوت فرمایا ہے، اور پھر جب آغاز نزول قرآن ہوا اللہ رب العزت کو ابو طالب کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ اتنا پسند آیا کہ سوائے سورہ توبہ کے اللہ نے اپنے قرآن کی ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ سورہ توبہ میں بھی بسم اللہ ہے لیکن آغاز میں نہیں ہے، درمیان میں کہیں ہے، شروع میں نہیں ہے، کیونکہ جب پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو پھر عذاب نہیں ہوتا، چونکہ وہ سورہ برات ہے، اس میں عذاب کی خبر ہے، سورہ توبہ ہے، اس لیے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ ویسے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ میں سورہ کوثر کے ضمن میں
بلکہ میں اس کی آخری آیت کا ترجمہ 2 مصروں میں کر دیتا ہوں۔ ان نشانیہ کا ہوا لبتر، میں 2 مصروں میں پڑھ دیتا ہوں کہ پہلا قدم زمین پر رکھ کے بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت نوازش۔ اب چونکہ سورہ کوثر ایک مختصر سی سورت ہے اور بندے یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سورت ہے، قرآن کی کوئی سورت چھوٹی نہیں ہے۔ اس کی چند آیات کبریٰ ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اس کی چند آیات کبریٰ ہیں، آیات صغریٰ بھی نہیں، کیونکہ آیات کبریٰ میں اسے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آیتیں اس کی فضیلت میں اتری ہیں جو اکبر کا حجاب ہے، اور صرف اکبر کا حجاب بھی نہیں بلکہ حجاب اللہ الاکبر ہے، سب سے بڑا حجاب، سب سے بڑا حجاب۔ حجاب اسے کہتے ہیں کہ محجوب تک پہنچنے کے لیے جس تک پہنچنا ضروری ہو۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ واقعہ بھی میں سنا سکتا ہوں، ابھی سنا دیتا ہوں آپ کو، آپ نہال ہو جائیں گے، لیکن یہ ذرا مشکل سا فکرہ ہے، اسے قبول فرمائیے۔ حجاب اسے کہتے ہیں محجوب تک پہنچنے کے لیے جس تک پہنچنا ضروری ہو، ناگزیر ہو، اس کے پہنچے بغیر محجوب سے ملاقات نہ ہو، اسے حجاب کہتے ہیں، اور شہزادی حجاب اللہ الاکبر ہیں۔ تو پھر اندازہ کیجئے کہ مصطفیٰ معراج کی رات اللہ کے کس پردے کے باہر کھڑے تھے۔ جی آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، نوازش، آپ نے اتنا اچھا سماعت فرمایا۔ تو یہ آیات اتری ہیں حجاب اللہ الاکبر کی فضیلت میں، اس کی ساری آیات ہی آیات کبریٰ ہیں۔ اور رہی بات، ایک میں مغالطہ دور کر دوں، وہ دور کرنا ضروری ہے، چونکہ قرآن معجزہ ہے، معجزہ ہے قرآن، اور اللہ نے ہر نبی کو معجزے عطا کیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ سماعت فرما رہے تھے، جناب نوح کا معجزہ ہے کشتی، سفینہ نجات، وہ معجزہ ہے جناب نوح کا۔ اچھا میں ذرا اور وضاحت کر دوں تاکہ عزیزان بھی سمجھ جائیں کہ جس زمانے میں جو نبی آیا اس زمانے میں جو ہنر تھا نا، جو ہنر کمال پہ تھا، وہ اللہ نے اپنے نبی کو معجزے کے طور پہ عطا کیا، ہنر کے طور پہ عطا نہیں کیا۔ ہنر سیکھا جاتا ہے، اور معجزہ اسے کہتے ہیں جس کے سامنے کائنات عاجز آ جائے۔ جناب داؤد کے زمانے میں معجزہ تھا کہ لوگ لوہا پگھلاتے تھے آگ میں اور پھر اس سے چیزیں بناتے تھے۔ اللہ نے جناب داؤد کو معجزہ عطا کیا کہ وہ لوہے میں ہاتھ رکھتے تھے، لوہا موم ہو جاتا تھا۔ پھر انہیں لہن بھی عطا کیا، ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، خوبصورت آواز تھی، اچھی آواز تھی، پیاری آواز تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ آواز سنتے تھے، زبور پڑھتے تھے جناب داؤد تو پرندے رک جاتے تھے۔ یہ 2 معجزے تھے جناب داؤد کے۔ پھر انبیاء کی کتار ہے، اس میں معجزات ہی معجزات ہیں، معجزات ہی معجزات ہیں، ایک ایک نبی کے پاس کئی معجزے ہیں، لیکن سرکار دو عالم کے پاس جو سب سے بڑے معجزے ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک قرآن ہے، قرآن اس لیے معجزہ ہے کہ چونکہ اس وقت عرب میں شاعری کا رجحان بہت زیادہ تھا، بڑے بڑے شعراء تھے۔ مکہ میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا شاسا، شاسا نام تھا اس کا، وہ بولتا ہی نہیں تھا سارا سال، وہ حج کے موقع پہ اپنے شعر پڑھتا تھا۔ اور جب سورہ کوثر نازل ہوئی، کعبہ کی دیوار پہ لٹکائی گئی تو شاسا کو دکھائی گئی، تو شاسا نے وہ مصرع پڑھ کے کہا تھا ما ھذا من کلام بشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سرکار دو عالم جو اتنا فصیح و بلیغ کلام کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں چونکہ ابو طالب شاعر ہے، ابو طالب کی آغوش کے پلے ہے، تو ابو طالب کی پرورش کی وجہ سے مصطفیٰ کے کلام میں اتنا اثر ہے۔ انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ یہ کلام بندے کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ اور اگر آپ الگ سے کوئی بندہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، قرآن پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ سورہ کوثر پڑھے تو اسے سورہ کوثر نظم لگے گی، کافی ہے نا؟
آپ دیکھ لیں قافیے سے قافیہ ملا ہوا ہے، کوثر بسم اللہ، منہر، ابتر، یہ قافیہ لگتا ہے، لیکن یہ نظم ہے نہیں ہے، اگرچہ کلام اس کا ہے جس کے ہاتھ میں نظم کائنات ہے، لیکن یہ نظم نہیں ہے، کیونکہ اللہ شاعر نہیں ہے، اللہ شعر نہیں کہتا، اور شاعروں کے بارے میں اس نے کچھ کہہ بھی دیا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ جو شاعر ہیں نا یہ باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ بِكُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ خیال کی ہر وادی میں پھرتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مالک فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا، وَانْتَصِرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی حمایت میں شاعری کی، تو وہ شاعر اللہ کو پسند ہے۔ اس کا مطلب ہے جو مظلوم کی حمایت میں لکھے وہ شعراء اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ آئمہ کے زمانے میں جو مجالس ہوتی تھی ان میں شاعر ہی ہوتے تھے۔ بیٹے دیکھنا میری طرف، چاند میری طرف دیکھنا، شہزادے دیکھنا ادھر۔ اس زمانے میں شاعر ہی ہوتے تھے۔ آئمہ کے ظاہری زمانے میں مولوی نام کی جنس تو تھی نہیں، مولوی نہیں ہوا، تقریریں نہیں ہوتی تھی، میرا مطلب کسی کی احانت کرنا نہیں ہے، توہین کرنا نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں تقریریں نہیں ہوتی تھی۔ مولا کے سامنے کون بھائی جان تقریر کرے؟ مولا کے سامنے کس کی جرت ہے تقریر کرے؟ فرزدق سے آغاز کریں دیبل خزائی تک آ جائے، یہ سارے شعراء کی فہرست ہے، اور جو وجدان شعراء کا ہوتا ہے وہ عام لوگوں کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ عام لوگ تو جی جا رہے تھے کعبہ حج کرنے کے لیے، اور فرزدق نے ایک غبار اٹھتا ہوا دیکھا تھا، اور اسے زمین سے اٹھتے ہوئے غبار میں کچھ نور نظر آ گیا تھا۔ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہیں، زمین سے اٹھتے ہوئے نور میں، غبار میں سے اسے کچھ نور نظر آ گیا تھا، کیونکہ کریم کربلا عراق کی طرف جا رہے تھے، اور فرزدق جو ہے وہ کعبہ کی طرف جا رہا تھا۔ کسی نے رستہ روک کے فرزدق سے پوچھا سارے لوگ تو کعبہ حج کرنے جا رہے ہیں اور تم عراق کی طرف جا رہے ہو؟ فرزدق کہنے لگے مجھ میں اور ان لوگوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرزدق کہنے لگے وہ جسم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، میں روح کعبہ کے پیچھے جا رہا ہوں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ تو یہ شاعر کا وجدان ہے، شاعر سمجھ گئے تو وہ مولا کے پیچھے چل پڑا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں تو سید حمیری کا نام آتا ہے، قومی تصدیق کا نام آتا ہے، دیبل خزائی کا نام آتا ہے، لیکن میں جس شاعر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ اردو کے دیبل ہیں۔ بات یہاں گئی تو اسی رخ پہ ہی بات کرتے ہیں۔ اردو کے دیبل ہیں، سید ہیں ویسے وہ، نام ان کا ببر علی ہے، انیس ان کا تخلص ہے، سید زادے ہیں۔ ان کے میں 2-4 مصرے پڑھتا ہوں، اگر آپ تک پہنچ گئے تو آپ دل چاہا تو تھوڑا بول لیجئے گا، ورنہ تھکے ہوئے تو آپ پہلے سے ہیں۔ ان کا پہلا مصرع میں پڑھ رہا ہوں۔ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے۔ بہت اچھے، کیا کہنے، آپ نے بڑا اچھا سنا۔ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے۔ شاید عزیزان کو سمجھ نہ آئے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ علی کے تاج میں لگے ہوئے موتی سے نکلنے والی شعاع آسمان پہ جہاں نقطہ بنا دے اللہ اسے سورج کہتا ہے۔ خورشید فلک، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے۔ اگلا مصرع تو مقصروں کو کھا جاتا، اور میں نے تو نہیں کہا نا، یہ تو سرکار انیس نے کہا ہے۔ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے۔ وہ فرماتے ہیں خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، خالق کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی۔ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، خالق کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ اور بات اس سے آگے بڑھتی ہے، پھر ارتقاء ہوتا ہے۔
پھر وہ مصرے بدلتے ہیں. پہلے تو کہنے خورشید فلک عکس در تاج علی، اور پھر جب بات آگے بڑھتی ہے تو پھر وہ فرماتے ہیں ذرہ ہے آفتاب در بو تراب کا. نہیں آپ متوجہ ہی نہیں ہے. ذرہ ہے آفتاب در بو تراب کا، یعنی بات پھر آگے بڑھ گئی. تو جناب مرزا سلامت علی دبیر پہ آ جائیں. ہاں، تخلص دبیر، نام سلامت علی، مرزا ہیں، مولا کی مہر کلام پہ. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن مجھے یاد آ گیا ڈاکٹر صاحب، رامن بھائی یاد آ گیا، تو میں دو مصرے میں اور پڑھنا چاہتا ہوں. اعجاز شاہ جی کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے اور میں سرکار انیس کے 2 مصرے بھی شاہ جی اور پڑھ دوں. انہوں نے 2 مصروں میں سرکار عباس کا نیزہ، سرکار کی تلوار اور سرکار کا راہوار، 2 مصروں میں انہوں نے لکھے ہیں. ترجمہ میں نے نہیں کرنا، سمجھنا آپ نے خود ہے. وہ فرماتے ہیں نیزہ ہے کہ افعی ہے، سنا ہے کہ شرر ہے. کیا بات ہے بھائی، آپ کے سننے کے کیا کہنے. نیزہ ہے کہ افعی ہے، سنا ہے کہ شرر ہے، راہوار چھلاوا ہے کہ شہباز نظر ہے. کیا بات ہے آپ کی. راہوار چھلاوا ہے کہ شہباز نظر. ایک بہت بلند نام اردو ادب کا، جناب وہ بھی مرزا ہیں، جیسے مرزا دبیر ہیں وہ بھی مرزا ہیں، اور بڑے معروف ہیں. بندے سمجھتے ہیں غزل کے شاعر ہیں. کیوں ساجد؟ غزل بھی انہوں نے کہی، لیکن جو کلام انہوں نے آل محمد کے لیے لکھا ہے وہ دنیا کو شاید پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اور لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. مرزا اسداللہ خان غالب، وہ جو خطوط لکھتے تھے نا، آج کل تو شاید نہیں پڑھائے جا رہے، اردو لٹریچر میں پڑھائے جاتے تھے پہلے. مکاتیب غالب پڑھائے جاتے تھے. تو وہ جب خط لکھتے تھے، آج کل تو خط لکھنے کا زمانہ نہیں نا، واٹس ایپ ہے. آج کل تو بندے کارڈز بھی جو ہیں واٹس ایپ ہی کرتے ہیں، بھیجتے ہی نہیں کسی کو. یعنی وہ یہ سمجھ لیں کہ ساری کمیونیکیشن ہی الیکٹرانک پہ ہے، ڈیجیٹل ہے. اب تو بندہ بندے کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، فون پہ بات ہو جاتی ہے. اب تو لوگوں کو بینک بھی نہیں جانا پڑتا. تو اب تو خط لکھنے کا رواج نہیں ہے. خط کی کاغذ کی دیکھیں. میں ایک بات آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کروں کہ کاغذ پہ لکھا ہوا پڑھنے کا جو لطف ہے نا، وہ سکرین پہ لکھا ہوا پڑھنے کا لطف نہیں ہے. وہ خط لکھا کرتے تھے جناب مرزا اسداللہ خان غالب، اور جب خط تمام ہوتا ہے تو آخر میں بندہ لکھتا ہے نا، اپنا نام لکھتا ہے. وہ پتہ کیا لکھتے تھے؟ بندہ علی اپنے ابی طالب اسداللہ خان غالب. پڑھے مکاتیب غالب، بندہ علی اپنے ابی طالب اسداللہ خان غالب. اب وہ جناب غالب لکھ رہے ہیں غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. غالب ندیم دوست سے، یعنی دوست کے دوست سے ملنے. بے توجہ، یہاں میرے احباب موجود ہیں، محترم برادران بھی موجود ہیں. جو کام آپ کو ساجد صاحب سے ہوگا وہ مجھ سے مل کے تو نہیں ہو سکتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ تو ان سے ملیں گے تو ان سے ملنے سے ہی ہوگا، مجھے ملنے سے ڈاکٹر صاحب نہیں ہو سکتا جو کام ان سے. لیکن غالب نے عجیب بات کہی. انہوں نے ایک ایسے دوست کے دوست کا تذکرہ کیا کہ جو دوست کو ملنے سے ہونا ہے نا، وہ دوست کے دوست کو ملنے سے ہو گیا. انہوں نے کہا غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی یہ بو تراب میں. اچھا جی، بہت پرانی. اچھا بسم اللہ. ابھی میں پھر پڑھ دیتا ہوں، میں پھر پڑھ. آپ سلوات پڑھیں، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ کا حکم ہے پڑھ دیتا ہوں. خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی. یا آپ جی آپ سلامت رہیں. ایک مشاعرہ ہو رہا تھا یا مسالمہ تھا، تو اس میں سامعین تشریف فرما تھے. تو وہ جو شاعر صاحب تھے وہ
کوئی نظم پڑھ رہے تھے، وہ کوئی 10-12 شعر پڑھ گئے تو مجمع میں سے ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا وہ پہلا شعر پھر پڑھیے۔ تو میں تو حکم کا تابع ہوں جیسے آپ کہیں گے، میں تو تعمیل واجب ہے، صلوات ایک اتنی بلند پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بھارت اور یہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ میر درد نے بھی لکھا، سرکار میر تقی میر نے بھی لکھا، انہوں نے بھی منقبت لکھی، انہوں نے کہا پست کرنے کو مدعی کے بلند، مدعی کے بلند، یعنی مدعی کی جتنی طاقت ہے، جو دشمن کی طاقت ہے اسے ختم کرنے کا انور بھائی طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پست کرنے کو مدعی کے بلند، یا علی کہا کر تو، پست کرنے کو مدعی کے بلند، یا علی کہا کر تو۔ اور بات بڑھتے بڑھتے آگے آجے چلے، میں عصر حاضر کے بھی کچھ شعراء کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بات جب آگے بڑھتی ہے تو علامہ اقبال تک آ جائے۔ سرکار اقبال توجہ، پہلے کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے تھے، مجھے نہیں معلوم کس مسلک سے تھی، پھر شیعہ ہو گئے، پھر شیعوں کے بھی شیعہ ہو گئے، پہلے شیعہ ہوئے پھر جی شیعوں کے بھی شیعہ ہو گئے۔ پہلے جب شیعہ ہوئے تو انہوں نے کہا حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگر زینب۔ جب سفر اور آگے بڑھا تو انہوں نے کہا بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ کربلا گئے تو وہاں سے پیغام مل گیا تو بات اور آگے بڑھ گئی اور کہنے لگے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور جب انتظار کیا تو بات اور آگے بڑھ گئی تو کہنے لگے سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل۔ جی آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی۔ سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، خود سے مخاطب ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہیں۔ سینہ اگر کسی عزیز کو نہیں پتا تو وہ جگہ جہاں جناب موسیٰ گئے تھے اور اللہ کے نور کی تجلی اتری تھی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، ساتھی جل کے راکھ ہو گئے تھے، اس مقام کا ذکر کر رہے ہیں اور مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا۔ جی آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل، کوئی مقام ہے۔ آئیے 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 جناب، صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اون جی کیا حال ہے؟ بسم اللہ، تشریف رکھیں۔ آگئے اون بھائی، تو اون کے معنی مددگار ہوتے ہیں، تو وہ مدد کو آپ پہنچیں تو میں مختصر کر لیتا ہوں، پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو ایک نام اور لیتا ہوں، وہ ہیں جناب شبیر حسن خان۔ کیا بات ہے، جناب شبیر حسن خان نواب تھے، لیکن ہمارا ایک اپنا سلسلہ ہے۔ میں بچوں کے لیے عرض کر دوں، ان کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ جب یہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان آئے، تقسیم پاکستان ہند کے وقت یہ پاکستان نہیں آئے تھے، بعد میں پاکستان آئے، اور جب ہندوستان سے چلے تھے تو صدر ذاکر حسین انہیں ہوائی اڈے پہ چھوڑنے آئے تھے، جہاز پہ بٹھانے آئے تھے، اور جب پاکستان پہنچے تھے تو کوئی کانسٹیبل بھی انہیں لینے نہیں گیا تھا۔ یہ ناقدری ہے ہماری، ناشناسی ہے ہماری۔ وہ شبیر حسن خان جوش ملی آبادی، انہوں نے کمال ہی کر دی۔ ان کے مراثی آپ پڑھیں، ممبر سے تو پڑھے نہیں جا رہے، چلو یہ میرے نصری بھائی تو نہیں پڑھیں گے، جو قصیدہ پڑھنے والے حضرات ہیں، جو اردو پڑھنے والے حضرات ہیں، انہیں تو یہ پڑھنا چاہیے، اور بالخصوص میر انیس کو تو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ باقی لوگوں نے تو مقتل پڑھ پڑھ کے سن کے لکھا ہے نا۔ میر انیس نے جو مقتل لکھا ہے وہ اس سے سنا ہے جس نے کربلا دیکھی ہے، تو میر انیس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ جناب جوش ملی آبادی، ان کے چند مصرے سنیں، اور پھر دو چار مصرے عصر حاضر کے دو شعراء کے، اور پھر میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ انہوں نے زندگی اور موت محمد و آل محمد کی نظر میں لکھی۔ ہاں
میں زندگی پہ سارے مصرے ان کے مجلس اعضاء میں تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن انہوں نے فرمایا زندگی باغ سری سا رنگ دیپک سوہنی، پنکھڑی تتلی سنوبر دھوپ نسری چاندنی، ارغوانی آسمانی لاجونتی زندگی، مت بھری کومل سہانی زندگی، زندگی یوسف زلیخا کیسو لیلا نل دمن، عید کا دن 14ویں کی رات چوتھی کی دلن، زندگی توقیر ہے تکریم ہے تمکین ہے، اور موت شاہ ارض کی سب سے بڑی توہین ہے۔ آپ کی توجہ ہے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں موت اندھیاری گٹا ٹوپ آپ نوسی تیرا فام، مزمحل سن منجمد یخ بستہ شل افسردہ خام، بے بصارت بے حرارت بے حکایت بے خرام، بے قعودو بے سجودو بے رکوعو بے قیام، اس کے پتھریلے کلیجے میں کسک ہوتی نہیں، اس کے دیدوں میں مروت کی چمک ہوتی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں موت کیڑوں کی غذائے خستہ قبروں کا فشار، استخاں سوز و نفس غیرت توانائی شکار۔ بہت لمبے بند ہیں، بہت زیادہ بند ہیں، میں مختصر کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں یہ تصور موت کا جیسے ہی سوئے کربلا وقت دوں پرور کے تاریخی تقاضے سے مڑا، خون کا تیرے گرانے میں تلاطم آ گیا، لشکر صبح فیروزہ شام کی جانب چلا، دفعتن کسر جفا مسمار ہو کر رہ گیا، روب شاہی نقش بر دیوار ہو کر رہ گیا۔ اور فرماتے ہیں حسین نے کیا کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں حبس ٹوٹا، باغ جنت کی ہوا آنے لگی، مقبروں سے دل دھڑکنے کی صدا آنے لگی۔ جی آپ سلامت رہیں، بسم اللہ یا علی۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنا اچھا اس میں بڑا پیغام ہے، بڑا پیغام ہے اس میں، ماشاءاللہ۔ مقبروں سے دل دھڑکنے کی صدا آنے لگی۔ وہ فرماتے ہیں نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام، کیا نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام، جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، جو انوکھی فکر تھا جو ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نقطہ پرور کا محمد نام تھا۔ کیا لکھنے والے ہیں؟ بس عصر حاضر کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، بہت عظیم شاعر ہیں، کبھی نوجوان انہیں پڑھیں، چلے پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو جہاں یوٹیوب استعمال کرتے وہاں ان کو سن لیں، نام میں بتا دیتا ہوں، جناب افتخار عارف صاحب، ان کو سنیں، ان کو پڑھیں۔ جناب ابو ذر پہ انہوں نے نظم لکھی، اجازت دیں میں ڈاکٹر صاحب ایک نظم میں ان کی سنا دوں آپ کو، آج میرا دل کر گیا تو میرا دل چاہ رہا ہے۔ انہوں نے مولا کے فرمان کو لکھا کہ یہ دنیا سور کے گوشت کی ہڈی کی مانند کوڑیوں کی دسترس میں ہے۔ یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی مانند کوڑیوں کی دسترس میں ہے، اور میں نان و نمک کی جستجو میں کریا بکریا مارا مارا پھر رہا ہوں، اور ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے مقام عز و شرف سے گر رہا ہوں، اور میری انگشتری پر یا علی کندہ ہوا ہے، مگر انگشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے۔ مگر انگشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے، نرگائے حرص و حوث میں ہے، اور ایسے میں کوئی حرف خیال ایک خواب بنتا ہے، اور ایسے میں کوئی حرف خیال ایک خواب بنتا ہے، اور خواب میں ہوتا کیا ہے؟ کبھی میسم کبھی بوزر کبھی سلمان آتے ہیں، کمیل آتے ہیں، کہتے ہیں پکارو افتخار عارف پکارو، اپنے آقا کو پکارو، اپنے مولا کو پکارو، اجیب الدعوت الدائی کا دعویٰ کرنے والے کو پکارو۔ یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے، کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے، کبھی رسوا نہیں کرتے۔ پڑھیں ان کو، اور انہوں نے ہی لکھا، میدان حشر کا منظر انہوں نے لکھ دیا کہ لوگ اعمال لیے کھڑے ہیں، ایک بندہ ہے جو سمجھ رہا ہے نمازیں پوری نہیں ہیں، روزے پورے نہیں ہیں، پتہ نہیں بخشش ہوگی کہ نہیں، کہ حشر کے میدان میں مولا علی سے ملاقات ہو گئی، مولا لے گئے رسول پاک کے پاس، اور 2 مصروں میں انہوں نے اس منظر کو لکھ دیا، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔
نہیں آپ سلامت رہیں، میری حاضری ہو گئی، مکمل ہو گئی. بس یہ سمجھ لیں کہ جسے بطول نے زیادہ پیار کیا اسے امت نے زیادہ مارا. بس آپ کی آواز بلند ہو گئی. دو فکرے مصائب کے، کیونکہ شام ہونے کو ہے، زیادہ طویل نہیں. بہت مارا امت نے بطول کے لاڈلے حسین کو. کتنا مارا، کتنا مارا سن لیں. جعفر شوستری صاحب نے لکھا کہ اتنے قرآن کے حرف نہیں جتنے شبیر کے زخم تھے. آپ کی آواز بلند ہو گئی، خیرات تو مل گئی، رو پڑیں آپ. اتنے قرآن کے حرف نہیں ہیں جتنے شبیر کے زخم تھے. یہ آپ سنتے ہیں 11 محرم کو بہنیں جب آئی تھیں تو بھائی کا جنازہ پتھروں کے نیچے تھا. تو پتھر کہاں سے آ گئے تھے؟ جائیں جا کے مقتل پڑھیں. شبیر کو مارنے کے بعد دیر تک یزید کی فوج حسین کے پاک مطہر جنازے پہ پتھر برساتی رہی اور میرے مولا کا جنازہ پتھروں میں چھپ گیا. میں دیکھ رہا ہوں آنکھیں بھیگ گئی ہیں، رخسار بھیگ گئے ہیں. خالص کریا یہی ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے خالص کریا. میرے محترم سامعین، میں دو روایات پڑھتا ہوں. ایک مولا رضا نے کی ہے، ایک شریکت الحسین شہزادی نے کی. مولا رضا فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس دادا پر جس کی شاہ رگ پر نیزہ رکھ کے سنان دباتا رہا. آپ سن گئے، میں پڑھ گیا. سنان ایک سنان ہے. اب سیدہ روایت کرتی ہیں میری مخدومہ شریکت الحسین شہزادی. آخری فقرہ کہہ رہا ہوں. شہزادی فرماتی ہیں جب میرے بھائی کی شہادت ہو گئی پھر گھوڑوں کو نئی کھریاں لگ گئیں. سبحان اللہ، مرحبا، یہی خالص عبادت ہے. جب میرے بھائی کی شہادت ہو گئی تو پھر گھوڑوں کو نئی کھریاں لگ گئیں. جو تعداد لکھی ہے وہ 70 گھوڑے تھے اور رومی گھوڑے تھے جنہیں نئی نالیں لگوائیں گئی. میں کھریاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے. نئی نالیں لگوائی گئیں اور سیدہ فرماتی ہیں خیام جل رہے تھے، میں بہت قریب کھڑی تھی جب گھوڑے دوڑائے گئے. اللہ کرے میں فکرہ سمجھا سکوں. شہزادی فرماتی جب پہلا سم حسین کے سینے پہ آیا میں نے زندگی میں دوسری بار پسلی ٹوٹنے کی آواز سنی ہے. سیدہ پہلی بار کب سنی؟ فرمایا پہلی بار جب میرے گھر کے صحن میں کسی نے تازیانہ مارا تھا، میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ رہی تھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اب آپ کے سامنے ذاکر اون صبر بل ذکر محمد والی محمد بیان فرمائیں گے. 5 جنوری جنگی سیدان اسلام آباد میں ایک مسجد